الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولا و نعم النصير. برادران اسلام، معزز محتشم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے والد کے حوالے سے قرآن و سنت کا پیغام پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے والد اور باپ کو کتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے، اے مالک پروردگار، کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد اس پر عمل اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل میں ماں اور باپ کے مقام کو واضح کیا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے اس امر کا حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم اپنے رب ہی کو پوجو گے، یعنی میرے سوا کسی اور کی پرستش اور عبادت نہیں کرو گے۔ پھر اس کے بعد متصل رب جلیل نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم نے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس مقام پر رب جلیل نے جہاں ماں کی عظمتوں کو اجاگر کیا، وہیں باپ اور والد کے مقام کو بھی اجاگر کر دیا، اس لیے کہ انداز یہ اختیار کیا کہ پہلے رب کہتا ہے میری عبادت کرو، ماں سوا میرے کسی اور کی عبادت مت کرنا، اور اس سے متصل رب نے ہمارے والدین کا تذکرہ کر دیا کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے، احسان اور بھلائی کرنی ہے۔ ایک اور مقام ہے سورہ لقمان آیت نمبر 16 کا جز ہے، رب جلیل نے ارشاد فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک۔ اس مقام پر بھی رب جلیل نے والدین کا تذکرہ جو ہے متصل فرمایا، فرمایا میرا شکر ادا کرو، اور پھر متصلاً اور بغیر کسی غیب اور وقفے کے اور بغیر کسی اور چیز کے تذکرے کے رب جلیل نے فرمایا ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ ان دونوں آیت کریمہ سے رب جلیل ہمیں یہ بات سکھلا رہا ہے کہ اول مقام پر اپنی عبادت کے ساتھ
والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ ہے، اور ثانی مقام پر رب جلیل نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ اپنے ماں اور باپ دونوں کا شکر ادا کرو۔ دونوں آیت کریمہ میں والدین کی عظمت کو، خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو، اس کو بیان کیا گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بر آباءکم، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں تذکرہ ماں اور باپ دونوں کا ہے، اور ہمارا عنوان والد کے حوالے سے ہے، میں آگے اسے واضح کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں بر آباءکم، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو، اور تمہارا سلوک اور تمہارا انداز کیا ہو؟ بر والا ہو، اچھا ہو۔ اور پھر فرمایا تبرکم ابناؤکم، یاد رکھنا اگر تم نے اپنے والدین کے ساتھ اپنا تیور اچھا رکھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہاری اولاد بھی جو ہے تمہارے ساتھ اچھا انداز اختیار کرے گی۔ پتہ چلا یہ رزلٹ جو ہے نا کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور لوگ کہیں کہ اس کا رزلٹ اور نتیجہ آخرت میں ملے گا، آخرت میں تو ملنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن رب نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اگر تم دنیا میں اپنے والدین کی خدمت کرو گے اور تمہارا برتاؤ اچھا رہے گا تو اس کا پھل تمہیں یہ ملے گا کہ تمہاری اولاد بھی دنیا میں تمہارے ساتھ کیا کرے گی؟ اچھا برتاؤ کرے گی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ تو وہ فضائل اور مناقب تھے جن کے اندر ماں اور باپ دونوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہمارا عنوان کیا ہے؟ باپ ایک عظیم نعمت ہے، اور باپ جو ہے ابر کرم ہے، اور باپ جو ہے یہ رحمت کا سائبان ہے۔ یہ آج ہمارا عنوان ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا الوالد، اب والد کہتے باپ کو، عربی زبان میں بھی کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی ہم والد کا معنی کیا کرتے ہیں؟ باپ کا کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ، جس کا مطلب کیا ہے؟ جنت کا جو مرکزی دروازہ ہے اور جنت کا جو بیچ والا جو دروازہ ہے، یاد رکھنا وہ تمہارا باپ ہے۔ باپ کو کیا قرار دیا؟ جنت کا مرکزی دروازہ قرار دیا، اور جنت کا جو وسط اور بیچ والا جو دروازہ ہے، جو مرکزی دروازہ کہلاتا ہے، وہ دروازہ وہ تمہارا باپ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں ماں کو یہ کہا گیا کہ ماں کا مقام اتنا عظیم ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو باپ کو یہ قرار دیا گیا کہ جنت کا مرکزی دروازہ یہ تمہارا باپ اور والد ہے۔ رب جلیل نے باپ کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا۔ اب آج کل یہ ہوتا ہے، اکثر اولاد کا تیور بڑا نرالا ہے، ماں باپ کو جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اولاد ماں کے ساتھ ہو جاتی ہے اور باپ کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، سب سے بہتر جن کے ساتھ ہم نے سلوک کرنا ہے اور اپنا تیور اور انداز اچھا رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ جو حقوق قرآن اور سنت نے جس کے بیان کیے ہیں، اگرچہ پہلا نمبر ماں کا ہے، لیکن یاد رکھیے گا دوسرا نمبر کس کا ہے؟ باپ کا ہے۔ پہلے نمبر پر اسلام نے ماں کا مقام بیان کیا ہے، اور دوسرے نمبر پر قرآن اور سنت جو ہے واضح کرتے ہیں کہ اب مقام اور رتبہ کس کا ہے؟ وہ باپ کا ہے۔ اور باپ کو کیا بنا دیا؟ جنت کا مرکزی دروازہ قرار دے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص جو ہے مرکزی دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ مرکزی دروازے سے اسے صدائے دی جائے، تو پھر باپ سے حسن سلوک کرے اور اس کا انداز اور تیور جو ہے باپ کے ساتھ کیا ہو؟ نرالا، انوکھا، پیارا اور خوبصورت ہو۔ یہ باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں ایک اور بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، اس پہ توجہ رکھیے گا۔ آپ جو حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں
کیا پڑھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب بعض لوگوں کا انداز بڑا نرالا ہے اور وہ انداز قابل تنقید ہے، اسلام اسے پسند نہیں کرتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو ماں کا قدم ہے، دیکھو جنت ہے، جنت ہے، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مذاق آپ کس کا اڑا رہے ہیں؟ حدیث کا اڑا رہے ہیں۔ اور حدیث کا مذاق اڑانے والا مجھے بتائیں مسلمان ہوگا؟ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان حدیث کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی ذہن میں رکھے گا، اس لیے کہ بعض لوگ کیا سمجھ بیٹھے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے قدم دبائیں۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جب ماں کے قدم دبائیں گے تو جنت مل جائے گی، یہ سوچ ان کی غلط ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے جب ماں کی خدمت کرے، خواہ پاؤں دبا کر ہو یا سر دبا کر ہو یا پانی پلا کر ہو یا دسترخوان بچھا کر ہو یا ایک لقمہ ماں کے منہ میں ڈال کر ہو، جو ماں کی خدمت کرے گا اسے جنت ملے گی۔ یہ حدیث کا مطلب ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قدم کے نیچے جنت موجود ہے، بلکہ قدم کے نیچے جنت کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت سے رب جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو باپ کے متعلق فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ماں کے قدم کے نیچے تو جنت ہے اور باپ جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ باپ جو ہے جنت کا مرکزی دروازہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ کو نہ ستائے اور باپ کی خدمت کرے اور باپ کے سامنے آنکھیں نہ دکھلائے اور باپ کے سامنے اس کا تیور اور انداز پیار اور محبت بھرا ہو، شفقت بھرا ہو اور باپ کی خدمت کرتا ہے، باپ کا سہارا بنتا ہے، باپ کا دست و بازو بنتا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اب اس صورت میں اس کا مقام اتنا عظیم ہو گیا کہ جب جنت کا مرکزی دروازہ ہوگا وہاں سے فرشتے صدا دیں گے تو دیگر دروازوں سے مت داخل ہو، یہ مرکزی دروازہ تیرے لیے ہے اور تو اس کے ذریعے اندر میں داخل ہو جا۔ یہ ہوگا حدیث کا مطلب جو میں نے آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیا۔ اب یہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ابو داؤد شریف کی روایت پیش کر رہا ہو، اور آنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے، اور ساتھ میں کہتا ہے اور میری اولاد بھی ہے، مال ہے اور میری اولاد بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ اشارہ کرتا ہے، یعنی بند انداز میں بارگاہ رسالت میں کچھ پوچھنا چاہ رہا ہے، اور وہ بند انداز کیا ہے اور وہ مبہم اور مجمل انداز کیا ہے؟ وہ انداز یہ ہے مال تو ہے میرے پاس، لیکن چونکہ میرے بیوی بچے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ مال ان پر خرچ کروں، یہ میرے زیر کفالت ہے۔ اب وہ شخص کیا کہتا ہے اس بات کو واضح کرنے کے بعد؟ کہتا ہے میرا والد محتاج ہے اور وہ میرے مال سے لینا چاہتا ہے، اب میں کیا کروں؟ یہ سوال جو ہے بارگاہ رسالت میں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے شخص تو اپنے مال کی بات کرتا ہے، انتا مالکا انتا و مالکا لابیکا۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا مال تو دور کی بات ہے، تیرا مال اور تو جو ہے اپنے باپ کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تیرا باپ محتاج ہے اور تیرے پاس مال کم ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے رکھوں، تو یاد رکھنا جہاں حصہ اولاد کا ہے وہاں حصہ تیرے باپ کا بھی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی رضا اور خدا کی خودسردی کس میں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا خدا کی خودسردی کہ تم چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، خدا جو ہے وہ تم سے راضی ہو جائے،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی جو ہے یہ باپ کی خوشنودی میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے تو اپنے باپ کو راضی رکھو۔ اب جو باپ کو راضی رکھے گا کیا گالی بکے گا؟ کیا جو باپ کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ اپنے باپ کے سامنے اپنا مزاج تلخ اور سخت رکھے گا؟ کیا جو باپ کو راضی رکھنا چاہتا ہے تو کیا باپ کو پر ہاتھ اٹھائے گا؟ ہرگز نہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا، یہ واضح اعلان کر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے تمہارا رب راضی ہو جائے تو رب کی رضا اور خوشنودی کس میں ہے؟ وہ تمہارے باپ کی رضا اور خوشنودی میں ہے۔ اگر تمہارا باپ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جائے گا۔ اگر تمہارا باپ جو ہے وہ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جائے گا۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اگر تمہارا باپ ناراض ہو گیا تو سن لو تمہارا رب بھی ناراض ہو جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اگر باپ کو ناراض کر دیا، اگر باپ کو ناراض کر دیا تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ رب بھی ناراض ہو جائے گا، رب بھی ناراض ہوگا۔ ذرا غور کریں، کیا آج کی اولاد کے ذہنوں میں یہ روایات ہیں؟ آج کی کیسی اولاد ہے؟ بلکہ اب تو والد یہ کہتا ہے، توجہ رکھیے گا، والد کہتا ہے کہ اب اولاد سے امیدیں لگانا ہی چھوڑ دو۔ اب باپ کا نیچر یہ بن گیا، باپ کی سوچ یہ بن گئی، اس لیے کہ اولاد کا کردار ماں باپ کے سامنے نمایاں ہے۔ جب ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اولاد سے اب آس مت رکھو، اولاد سے امید مت رکھو۔ اور اسلام یہ کہتا ہے جب تمہارے والدین عمر رسیدہ ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کے سامنے تم اف بھی نہ کہنا، اپنے چہرے کو بھی مت بگاڑنا۔ یہ قرآن سکھلا رہا ہے، یہ قرآن سمجھا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، آج کی اولاد کس جانب جا رہی ہے؟ کس راستے کو آج کی اولاد نے اختیار کر لیا ہے، اور کس قدر ڈیڑھ ہوشیار بن گئی ہے؟ اسے پتا نہیں ہے کہ بچپن میں جب بھوکا تھا تو ماں دودھ پلاتی تھی؟ کیا اسے پتا نہیں ہے کہ میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، میرا باپ انگلی پکڑ کر مجھے چلاتا تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی باپ اور والد اپنے بچے کو دیکھتا ہے، اب ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن دیکھنے کا انداز کیا ہے؟ اس انداز کو واضح کیا جا رہا ہے۔ فرمایا جب والد الی ولدہ اپنے بچے کو دیکھتا ہے فسرہ، اسے سکون ملتا ہے، سرور ملتا ہے۔ یہ کب ملے گا؟ جب جو ہے اولاد کیا کام کی ہو۔ لیکن اگر اولاد کی طرف سے موچرے پڑتے ہوں اور گالیاں پڑتی ہو تو ایسی اولاد کو دیکھ کر باپ خوش نہیں ہوتا، بلکہ باپ ایسی اولاد سے خوش ہوتا ہے کہ جو اولاد باپ کا دست و بازو بن جاتی ہے اور ان کا تیور باپ کے سامنے تند اور سخت نہیں ہوتا بلکہ نرم ہوتا ہے۔ ایسی اولاد کو جب باپ دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فسرہ، باپ کو سرور ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ باپ اپنی اولاد کو اس حالت میں دیکھتا ہے جب اسے سرور مل جائے کہ باپ اپنی اولاد سے بڑا خوش ہے۔ تو اب اس صورت میں اولاد کو کیا اجر ملے گا یہ بتایا جا رہا ہے۔ دیکھتا کون ہے؟ باپ دیکھتا ہے، لیکن کون سے حالت میں؟ مسرت کی حالت میں، اور خوش ہوتا ہے میرا بیٹا ہے، کیسا خدمت گزار ہے، کیسا اتنا ستھرا اور نکھرا کردار ہے۔ اب اس عالم میں، اس حالت میں اپنے بچے کو محبت بری نگاہ سے دیکھتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اجر کس کو ملے گا؟ بچے کو ملے گا، اولاد کو اجر ملے گا۔ اور اجر کیا ملے گا؟ کان للولد اتق نسمۃ، فرمایا باپ کی ایک نگاہ بچے پر پڑ جائے اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب دیکھیں، باپ پیار بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، محبت بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اجر کس کو ملا؟ بیٹے کو ملا۔ تو آج کی اولاد سن لے، باپ پیار بری نگاہ سے کب دیکھے گا؟ جب تم باپ کے بنو گے، باپ کے وفادار بنو گے۔ اور اگر باپ کے غدار بنو گے
تو باپ کیا کہے گا؟ لوگوں کے سامنے اس بیٹے کی تو بات بھی مت کرو، نکما ہے، یہ تو ہم پر بوجھ بنا ہوا ہے اور مصیبت بنا ہوا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ باپ جو ہے سب کے سامنے تذکرے کرتا رہتا ہے، کہتا ہے دیکھو میرا بیٹا کتنا پیارا ہے، میرا کتنا خیال رکھتا ہے، کبھی میرے سامنے زبان نہیں چلاتا، اس کا انداز و تیور جو ہے بہت اچھا ہے، اور جب پانی چاہیے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوں تو خود پوچھتا ہے ابا کیا چاہیے، اب کھڑے ہو رہے ہو، مجھے کھڑا نہیں ہونے دیتا، پانی بھر کر میری خدمت میں پیش کر دیتا ہے۔ اتنا پیارا بیٹا ہے۔ جب اس بیٹے کو باپ دیکھے گا تو دیکھتے ہوئے کیا کہے گا؟ مولا تیرا شکر ہے ایسا بیٹا دیا ہے، مولا تیرا شکر ہے ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے، مولا تو نے ایسی اولاد عطا فرمائی ہے۔ اب خوشی کی عالم میں اور خوشی کی کیفیت میں جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے، بچے نے ایسا ماحول بنایا نا، ماحول بنانے والا کون؟ بچہ تھا، کیونکہ خدمت گزار تھا، مطیع اور فرما بدار تھا، باپ کا ہر وقت جو ہے خیال رکھنے والا تھا۔ اب باپ ایک مرتبہ دیکھے اجر و ثواب کیا مل گیا؟ ایک غلام آزاد کرنے کا رب جو ہے بیٹے کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اولاد کو عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کر دیا، بڑا پیارا سوال ہے، صحابی نے سوال کر کے اور معاملے کو واضح کر دیا۔ وہ سوال کیا کیا؟ کہ بعض اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے، تو باپ تو بار بار پیار بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، میری بیٹی کتنی اچھی ہے، تو کیا ہر مرتبہ دیکھنے پر یہ اجر ملے گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ توجہ رکھیے گا، میرے آقا نے فرمایا باپ ایک دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھے اور اپنی بیٹی کو دیکھے محبت بری نگاہ سے، تو ہر نگاہ پر رب ذوالجلال بیٹے اور بیٹی کو جو ہے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ذرا توجہ رکھے، باپ کو خوش کرے تو اجر کا میٹر چالو ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، لیکن باپ کو ناراض کرے تو رب ناراض ہو جاتا ہے، باپ کو خوش کرے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ رب نے باپ کو کتنا عظیم مقام دیا ہے، کتنا نکھرا اور نرالا مقام عطا فرمایا کہ محبت بری نگاہ سے تو اپنے بیٹے کو دیکھ، تیرے بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ دیکھتا باپ ہے، اجر و ثواب بیٹے کو ملتا ہے۔ یہ قربان جائیے رب کا نظام کیسا ہے، کتنا انوکھا نظام ہے۔ گویا اولاد کی تربیت ہو رہی ہے کہ ماں کو بوجھ مت سمجھنا، باپ کو بوجھ مت سمجھنا، اس لیے کہ ماں باپ جو ہے یہی تیری جنت ہے اور یہی تیری جہنم ہے۔ خدمت کرے گا تو جنت ملے گی اور ناراض کرے گا تو پھر جہنم ملے گی۔ یہ اسلام سکھلا رہا ہے، یہ اسلام ہمیں جو ہے بتلا رہا ہے۔ آئے قرآن پڑھے، آئے حدیث کا مطالعہ کرے، اور قرآن اور حدیث کا پیغام کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کا سہارا بن جاؤ، ماں باپ کے دست و بازو بن جاؤ، ماں کو کبھی چوٹ مت پہنچانا اور باپ کا کبھی دل مت دکھانا، باپ کا کبھی دل مت دکھانا، اس لیے کہ باپ کا دل جب تو دکھائے گا نا تو خدا کا قہر آ جائے گا۔ جب باپ کو تو چوٹ پہنچائے گا تو خدا کا قہر آ جائے گا۔ اگر باپ کے سامنے تو گالی بکے گا باپ کو تو پھر خدا کا قہر آئے گا، اور باپ کے آگے ہاتھ اٹھائے گا تو یاد رکھنا پھر خدا کا قہر آ جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ قرآن اور حدیث ہمیں کیا سکھلا رہے ہیں، مسلمان کی کیسے تربیت کر رہے ہیں۔ لیکن آج یہی مسلمان کا بچہ، یہی مسلمان کا بچہ نہ باپ کو خاطر میں لیتا ہے نہ ماں کو خاطر میں لے رہا ہے، انہیں دیوار سے لگا رہا ہے، انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھنا اگر تو عبادت کرتا ہے، تیری عبادت تیرے سر پر مار دی جائے گی، تیری عبادت تیرے سر پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ عبادت کے نتائج اور پھل اس وقت ملتے ہیں جب ماں بھی راضی ہو اور باپ بھی راضی ہو۔ ماں باپ جب راضی ہوتے ہیں تو پھر رب جلیل جو ہے ان عبادتوں کے فوائد اور ثمرات عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ماں باپ راضی نہ ہو
اگر ماں باپ راضی نہ ہو تو پھر جو عبادات کے پھل ہوتے ہیں جس انداز میں ملنے تھے اس سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، وہ شقی بن جاتا ہے، بدبخت بن جاتا ہے، اس لیے کہ عبادت تو کر رہا تھا لیکن عبادت کے پھل اسے نصیب نہ ہوئے، عبادت تو کر رہا تھا لیکن عبادت کے نتائج جو ہے اسے نصیب نہ ہوئے۔ اب اور حدیث سے مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا باقاعدہ تربیت فرما رہے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ رب نے ہمیں باپ بنایا ہے، میں بھی باپ ہوں، آپ بھی باپ ہیں، رب نے باپ کو بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن یاد رکھیے گا جب رب مقام عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی پاسداری کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور باپ کا کام کیا ہے؟ اولاد کی اچھی تربیت کرے، اولاد کی اچھی تربیت کرے۔ اگر اولاد کی آج ہم اچھی تربیت کریں اور مذہبی شعور عطا کریں تو پھر انہیں پتا ہوگا قرآن کیا کہتا ہے اور حدیث کیا کہتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہم نے خود اپنے قدموں پر کلارا مارا ہے، خود اپنے قدموں پر کلارا مارا۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا؟ کیا ہم نے دین کا شعور اپنے بچوں کو دیا؟ نہیں دیا۔ ہم نے قرآن کے مفاہیم نہیں پڑھائے، احادیث مبارکہ کے معانی اور مطالب نہیں پڑھائے۔ اگر معانی اور مطالب پڑھتا تو کبھی ماں کے سامنے زبان درازی نہ کرتا اور کبھی باپ کے دل کو نہ دکھاتا، باپ کے دل کو نہ دکھاتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس باپ کا بھی قصور ہے، جو ہم باپ بنے ہیں، والد بنے ہیں، ہمارا بھی قصور ہے، اس لیے کہ رب نے جو ہمیں سکھلایا تھا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سے، جس بات کا ہمیں درس دیا گیا تھا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ نہ اولاد ماں کی رہی، نہ اولاد باپ کی رہی۔ اب اولاد ماں باپ کی نہیں رہتی۔ جب شادی ہوتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اب کہتا ہے میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اولاد کو کھلانا ہے، تو اولاد کے پیچھے بھاگے گا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے گا؟ کیا یہ اسلام کہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے تیرے مال سے جہاں حق تیری اولاد کا ہے وہاں حق جو ہے تیرے ماں اور باپ دونوں کا ہے، جو کہ میں نے حدیث مبارکہ پیش کر دی کہ انت و مالک لابیک۔ صحابی رسول کے سوال کرنے پر میرے آقا نے واضح کر دیا، یاد رکھنا تیری جان بھی تیرے باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، دونوں تیرے باپ کا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے سہارا بنو، دست و بازو بنو، ان کی خدمت کرو، انہیں ستاؤ نہیں، ان کے دل کو چوٹ نہیں لگاؤ۔ یاد رکھیے گا جب ماں اور باپ کی آہ نکلتی ہے تو عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں خدا کس قدر جبر اور قہر میں آ جاتا ہے، لیکن یہ اولاد کتنی نکمی ہو گئی، یہ اولاد کتنی ناشکری بن گئی کہ ماں کو بھی نظر انداز کر دیا اور باپ کو بھی دیوار سے لگا دیا۔ اب سنیں میرے آقا تربیت فرما رہے ہیں، صحابی ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، جو حضرت سیدنا عمر فاروق کے لخت جگر ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں موجود تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے احفظ ود ابیک۔ ذرا غور تو کریں باپ کا کیا مقام ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہہ رہا ہے، میرے آقا تربیت فرما رہے ہیں، فرما رہے احفظ ود ابیک، اے عبداللہ ابن عمر جو تیرے باپ کے محبت کرنے والے ہیں۔ اب محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ دوست ہوتے ہیں، اور محبت کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ باپ کے رشتہ دار۔ دونوں کا تذکرہ ہے، جو باپ کے دوست ہیں اور باپ کے رشتہ دار، یعنی کیا ہو گئے؟ چچا ہو گئے، پھوپھی ہو گئی، یہ ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا احفظ، ان کا خیال رکھ۔ اب دیکھیں باپ کی بات تو دور کی ہے، کب باپ کے جو دوست ہیں ان کا بھی خیال رکھ، باپ کے جو رشتہ دار ہیں احفظ، ان کا بھی خیال رکھ، یہ اسلام سکھلا رہا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ لا تقطعہ، ان سے رشتہ مت توڑنا، جو تیرے باپ کے دوست ہیں نا ان سے رشتہ مت چھوڑنا، جو تیرے باپ کے رشتہ دار ہیں ان سے رشتہ مت توڑنا۔ اور اگر تو یہ کر بیٹھا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
رب تیرے نور کو تیرے چہرے سے بجھا دے گا، نور کو سلب کر لیا جائے گا، تیرا نور نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر چہرہ منور چاہتے ہیں کہ چہرہ نورانی ہو جائے اور دل چاہتے ہیں کہ نورانی ہو جائے، تو پھر اس کا یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے باپ کے رشتہ داروں سے، اپنے والد کے دوستوں سے اپنا برتاؤ اچھا رکھیں۔ اب ذرا غور کریں، جو اسلام یہ سکھلا رہا ہے وہ اسلام باپ کا مقام کسے بیان کر رہا ہوگا کہ باپ کا مقام کتنا عظیم ہے، کہ باپ کے رشتہ داروں سے بھی رشتہ داری رکھنی ہے، باپ کے دوستوں سے دوستی رکھنی ہے اور ان کا ادب اور احترام رکھنا ہے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ سکھا دیا، ظاہری بات ہے صحابہ کون ہے؟ الصحابہ کالنجوم، صحابہ کرام تو آسمان کے ستارے ہیں، اور وہ جیسے عمل کرتے تھے یقیناً ان کا کردار بڑا انوکھا ہوتا تھا، اور اس کردار کی روشنی اگر ہمیں مل جائے اور ہم عمل کرنے لگ جائے تو پستی ہمارا مقدر نہ ہو، ہم آسمانوں کو چھونے لگ جائے، اور ادب اور احترام، پیار اور محبت کی دنیا قائم ہو جائے، نفرتیں جب سے ختم ہو جائے، اور لوگ کیا کریں؟ اپنے سینوں کو دوسروں کے لیے کشادہ کر دیں، اپنی پلکوں کے لیے دوسروں کے لیے نچھاور کر دے، اور اپنے دل کو ان کے لیے قربان کر دے۔ یہ اسلام سکھلاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بارگاہ رسالت میں جب یہ تربیت پائی، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ قربان جائیے، ایک مرتبہ آپ کسی جانور پر سوار تھے، آپ نے اچانک ایک شخص کو دیکھا اور وہ شخص پیدل جا رہا ہے، آپ جانور پر سوار تھے۔ اب اس زمانے میں جانوری سواری ہوتی تھی، اسی پر لوگ سوار ہوتے تھے، اور وہ حدیث میں ہے حمار، گدھا تھا، آپ گدھے پر سوار تھے اور قریب میں ایک شخص پیدل جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ اپنے جانور سے نیچے اتر گئے۔ توجہ رکھیے گا، اور پھر دیکھیں رب نے باپ کو کتنا نرالا مقام دیا اور کتنی عظمت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر اپنے جانور سے نیچے اتر گئے، اترنے کے بعد اسے سلام کیا۔ پہلا کام جو تھا سلام کیا، لیکن وہ سلام بھی آپ سوار ہو کر سکتے تھے، لیکن آپ ادب کی بنا پر صحابی رسول نیچے اتر گئے اور سلام کرتے ہیں، اور سلام کرنے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ میری سواری موجود ہے، آپ پیدل جا رہے ہیں، آپ میری سواری پر سوار ہو جائے، اسے سوار کیا۔ یہ دیکھیں دوسرا ادب۔ پہلا ادب کیا تھا کہ اپنی سواری سے اتر کر سلام کر رہے ہیں، اور دوسرا ادب کیا تھا؟ اپنی سواری پر بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ اس پر، اب وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس کے سر پر رکھ دیا۔ اب دیکھیں ادب کے کتنے انداز سے۔ نمبر 1 سلام کیا اتر کر، نمبر 2 اپنی سواری پر بٹھا دیا، اور نمبر 3 کیا تھا کہ اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا۔ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، امامہ عربوں کی شان ہے، توجہ رکھیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا امامہ عربوں کی شان ہے، عربوں کی عزت ہے، اگر عرب امامہ اتار دے تو اپنی عزت کو اتار دیں گے۔ آج کل کی طرح کے عربوں کی بات نہیں کر رہا میں، جن کے سروں پر امامہ نظر ہی نہیں آتا۔ آپ چلے جائیں سعودیہ میں، آپ کو امامے میں کوئی نظر نہیں آئے گا، ہر ایک اپنے سر پر رومال رکھا ہوا ہے، ہر ایک جو ہے اپنے سر پر جو ہے رومال رکھا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا امامہ یہ عربوں کی عزت ہے، یہ عربوں کی شان ہے۔ آج کے عربوں کی بات نہیں کرتا جو لال رومال اپنے سروں پر رکھ کر اپنے آپ کو مفتی عالم سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں نے جب میرا بیٹا تھا، میرے بیٹے نے کہا مجھے رومال اپنے سر پر رکھنا ہے، میں نے کہا یہ تو ان کا قومی لباس ہے، ہم قومی لباس کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم اس لباس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو لباس محمدی ہے، اور وہ امامہ ہے، وہ امامہ ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا عربوں کی شان امامہ ہے، اگر امامے کو اتار دے تو گویا انہوں نے اپنی عزت کو اتار دیا۔ اب مجھے ذرا بتائیں، جب عربوں کی نگاہ میں امامے کی اتنی اہمیت ہو
تو کوئی اپنا امامہ اتار کے کسی کو دے دے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ساری اپنی عزتیں قربان کر دی، کس قدر محبت کو نچھاور کر دیا۔ اب آپ کے ساتھ ایک شخص تھا، بعد میں ایک سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے اے عبداللہ ابن عمر، بات سمجھ میں نہیں آئے، وہ تو کوئی دیہاتی تھا، انجان شخص تھا، اگر آپ اتر کر سلام کر دیتے تو یہ بھی کافی تھا، اسے آپ نے عزت دے دی، بس بات ہو گئی۔ لیکن آپ نے اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنا امامہ اتار کے اس کے سر پر رکھ دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا، میری اس گفتگو کو دل پر ہاتھ رکھے گا۔ صحابہ کا عمل کیا تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس سے مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بات یہ ہے کہ اس کا باپ اور میرا باپ یہ آپس میں دوست تھے، اس لیے کہ جو باپ کے دوست کے بیٹے کا ادب کرتا ہے گویا وہ باپ کا ادب کرتا ہے، جو باپ کے دوست کا باپ کا جو دوست ہے اس کا ادب کرتا ہے گویا وہ اپنے والد کا ادب کر رہا ہے۔ اب مجھے بتائے کیسا عمل ہے، کتنا عمل کیا ہے، اور عمل کر کے بتا دیا۔ لیکن یہ تربیت کہاں سے ملی؟ بارگاہ رسالت سے ملی، نبی کے دربار سے ملی ہے۔ جب نبی کے دربار اور بارگاہ سے جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر وہ باپ کے سامنے زبان نہیں چلاتا، باپ کے سامنے اس کا تیور تند اور سخت نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ شفقت بھرا انداز رہتا ہے، محبت بھرا انداز رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ باپ کی خدمت کروں گا، باپ سے پیار کی نگاہ سے دیکھ لے، رب مجھے اجر عطا کر دے گا۔ قربان جائیے، رب نے باپ کو بھی اتنا بڑا مقام دیا کہ تو دیکھے تو رب جو ہے نیکیاں دے دے۔ باپ کو بھی اتنا عظیم مقام دے دیا کہ اگر باپ بیٹے کو دیکھتا ہے تو رب جو ہے بیٹے کو اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن آخری میں بس آخری بات ہر آدمی سوچے، اسلام میرے لیے بھی ہے، آپ میں سے ہر شخص کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے۔ ہم اپنے ماں اور باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہمارا تیور کیا ہے؟ آج کوئی کسر ہم نہیں چھوڑتے باپ کے دل کو دکھانے کے لیے، اور اتنا تنگ کرتے ہم باپ کو کہ کبھی کبھی باپ کے دل میں یہ آتی ہے، پوچھے اپنے باپ کو، اپنے والد کو، وہ کہتا ہے دل ہوتا ہے مر جاؤں، خودکشی کر لو، لیکن خودکشی جائز نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو باپ اپنی اولاد کے لیے کہے کہ تیری وجہ سے دل ہوتا ہے مر جاؤں، تیری وجہ سے دل ہوتا ہے کہ دنیا سے چلا جاؤں، اور تیری وجہ سے دل یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کر لو، مجھے بتائیں وہ کتنی بدبخت اولاد ہوگی۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، کیسی اولاد ہے کہ تجھے نہ ماں کی پرواہ ہے نہ باپ کی پرواہ ہے، تجھے ماں باپ کو تو نے نظر انداز کر دیا، بیوی بڑی اچھی لگ رہی ہے، جوان ہے اس لیے، الامان والحفیظ۔ لیکن یاد رکھیے گا بیوی کا مقام بعد میں ہے، پہلے ماں اور باپ کا مقام ہے۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد کے لیے ہمیشہ پہلا نمبر ماں کا ہے اور دوسرا نمبر باپ کا ہے۔ لیکن عورت جب تک شادی نہیں کرتی، لڑکی جب تک شادی نہیں کرتی، اس کے لیے پہلا نمبر ماں کا ہے، دوسرا نمبر باپ کا ہے۔ لیکن جب عورت شادی کر لیتی ہے تو اب اس کے بعد پہلا نمبر شوہر کا بن جاتا ہے، اول نمبر اب شوہر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اول نمبر پر شوہر ہے، اور پھر اس کے بعد اس عورت کے لیے اس کی ماں اور باپ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا۔ اب دیکھیں رب نے جو ہے کتنا پیارا ماحول عطا فرمایا، کتنا پیارا نظام عطا فرمایا ہے، ہم نے اس پر عمل کیا؟ اگر آج ہم عمل کرتے تو گھروں کے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ کون سا خاندان ہے جہاں جھگڑے نہیں ہیں؟ آپ ہر خاندان میں دیکھ لیں، یہی ملے گا، بھائی بہنوں میں جھگڑے، اولاد اور والدین میں جھگڑے، میاں بیوی میں جھگڑے، اچھا رشتہ داروں میں جھگڑے، اچھا اور پڑوسیوں میں جھگڑے،
ہر طرف جھگڑا نظر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ارد گرد بس گندگی آ گئی، آلودگی آ گئی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمیں اپنے ظاہر کو بھی صاف کرنا ہے، اور اسلام کہتا ہے تم اپنے دلوں کو بھی صاف کرو۔ اگر ظاہر صاف ستھرا ہے اور تمہارا دل صاف ستھرا رہے تو پھر اس صفائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور دل کب صاف ہوگا؟ جب تمہارے دلوں میں محبت ہوگی، جھگڑا نہیں ہوگا، تمہارے دلوں میں اتفاق ہوگا، نفرت نہیں ہوگی، جب تمہارے دلوں کے اندر جو ہے پیار اور محبت ہوگا، بغض اور کینہ اور اناد نہیں ہوگا۔ آج شب برات کا دن ہے، بڑا دن کہلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج میں نے عنوان ہی الگ لے لیا، لیکن آج کے دن کا پیغام یہی ہے، بڑے دن کا پیغام، کہ والدین کی اطاعت کریں، ہاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں، اگر نہیں ادا کرو گے تو رب پکڑے گا، لیکن حقوق ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور رشتہ داروں سے رشتہ داریاں کی جائے، دوستوں سے دوستی کی جائے، پڑوسیوں سے پڑوسیوں کے حق ادا کیے جائے۔ اے کاش ہمیں عمل نصیب ہو جائے۔ مولا تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔